حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کچھ غنڈوں کو، بدتمیز لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے حضور کے پتھر مارے، اور پتھر مار مار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو خونم خون کر دیا، اور آپ کے جسم سے جو خون نکلا آپ کی جوتیوں میں بھر گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ آزمائش دیکھیے، اللہ کا امتحان دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک، آپ اللہ کے حکم پر صبر کریے۔ قرآن کریم کی سورہ الدہر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 29ویں پارے کی آیات ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا، آیت آیت، رفتہ رفتہ۔ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ پورا ایک دم ایک کتاب نہیں آئی، پوری ایک کتاب نہیں آئی تھی، وہ کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 23 سال کا وقفہ ہے، تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور 63 سال کی عمر میں تقریباً حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو 23 سال کے عرصے میں 1 آیت، 2 آیت، 4 آیت، موقع بموقع، جیسا موقع رہا، جیسے حالات رہے، جس حکم کی ضرورت رہی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے آہستہ آہستہ قرآن اتارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا 23 سال میں۔ جب بھی نازل ہوتا تھا قرآن شریف تو حضور لکھوا دیا کرتے تھے، صحابہ کرام ہیں، اصحاب صفہ ہیں، اور صحابہ کرام ہیں، ان کو حضور لکھوا دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور یاد بھی کراتے تھے۔ اس زمانے میں پین، کاغذ، رجسٹر، کاپی یہ تو تھا نہیں، کبھی چمڑے پر لکھ لیا، کبھی ہڈی پر لکھ لیا، کبھی کپڑے پر لکھ لیا، کبھی درختوں کی چھال پہ لکھ لیا، جو چیز مل گئی اس پہ لکھ لی۔ تو الگ الگ تھا، کسی کے پاس کپڑے پہ لکھا ہوا، کسی کے پاس ہڈیوں پہ لکھا ہوا، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس قرآن کو ایک جگہ پہ کیا گیا۔ حضور فرماتے تھے یہ آیت فلاں جگہ پہ لکھنا، یہ آیت فلاں جگہ پہ لکھنا، یہ اس سورت کی آیت ہے، یہ اس سورت کی آیت ہے۔ حضور لکھواتے تھے، بتاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو مرتب نہیں کیا گیا تھا، ایک جگہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے پاس قرآن کریم اتارا ہے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا۔ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا،
اور کسی گناہگار انسان یا کسی ناشکر انسان کی بات نہ مانی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی نہیں مانتے، لیکن اللہ نے فرمایا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مانو، اور قیامت میں اللہ انصاف فرمائے گا، تو مکے والے دشمن ہو گئے، مکے والے مخالفت کرنے لگے، بہت ستایا، بہت زیادہ پریشان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، مسلسل 13 سال بہت ستایا. کبھی کبھی لالچ دینے آ جاتے تھے، کبھی دھونس دینے آ جاتے تھے، کبھی دھمکی دینے آ جاتے تھے، کبھی ڈرا دیتے تھے، حملہ کرا دیا کرتے تھے، آوازہ کشی کرا دیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. تو مکے کے 2 بڑے آدمی تھے، عتبہ بن ربیعہ اور ولید ابن مغیرہ. ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے جو معبود ہیں، جو ہمارے بت ہیں، آپ ان کو برا کہنا چھوڑ دیجئے، یہ جو آپ دین کی بات کرتے ہیں یہ کرنی چھوڑ دیجئے. عتبہ بولا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا آپ سے، اور مہر بھی نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں مانگوں گا، اور میں لڑکی آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دوں گا، میں شادی کرنے کو تیار ہوں. کیونکہ مکے میں ذرا نام والا تھا نا وہ، بھئی اس کی لڑکی سے، بڑے آدمی کی لڑکی سے شادی کرنے میں بھی تو عزت ہوتی ہے نا. تو اس نے یہ کہا میں اتنا بڑا آدمی ہوں مکے میں اپنی لڑکی لا کے آپ کو دیتا ہوں، مہر بھی نہیں مانگوں گا، کچھ خرچہ بھی نہیں مانگوں گا، اور پیسے بھی دوں گا. حضور چپ رہے، سنتے رہے. ولید ابن مغیرہ بولا، مالدار تھا بہت، اس زمانے کا ہوگا پیسے والا، میں آپ کو اتنی دولت دے دوں گا، اتنی دولت دے دوں گا جتنا آپ کو چاہیے لے لینا، بے شمار دولت آپ کو دے دوں گا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ سنتے رہے. یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو گناہگار انسان اور یہ جو ناشکر انسان آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ان کی بات نہ مانیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کبھی کوئی کہتا تھا کہ ہم آپ کو اپنے قبیلے کا سردار بنا لیں گے، ہم آپ کو پورے قبیلوں کا بادشاہ بنا لیں گے، ہم کچھ دے دیں گے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں گے نا، میں ان کی بات نہیں مانوں گا، میں دین سے نہیں پھروں گا. یہ تو دنیا کی چیزیں کہتے ہیں، چاند اور سورج بھی میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں گے، میں نہیں مانوں. تو بہت دشمنیاں تھی، بہت مخالفت تھی. فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے. بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام. یہ نماز فرض ہونے کا ہے. صبح فجر کے وقت، فجر کی نماز، اصیل شام کی نماز، ظہر عصر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ، لیل مانے رات، اور رات کے کچھ حصے میں سجدہ کریے، مغرب اور عشاء. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور بڑی رات، لمبی رات میں اللہ کا ذکر کریے، تسبیح پڑھیے، اللہ کی پاکی بولیے. تو اس میں 5 وقت کی نماز کا بھی حکم ہے اور اللہ کی پاکی بولنے کا بھی حکم ہے کہ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو.
نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو، خالی وقت ملے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی پاکی بولو، 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہو، 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہو آپ۔ تو یہ ان آیات کا مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ تو مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم نے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ صبر فرمائیے، آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا تھا 3 سال تک، مکمل بائیکاٹ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے بنی ہاشم، حضرت ابو طالب وغیرہ سب، مکمل بائیکاٹ، ان سے کوئی ملے گا نہیں، ان کو کوئی دے گا نہیں، ان سے کوئی لے گا نہیں، ان کو کوئی بیچے گا نہیں، ان سے کوئی خریدے گا نہیں، کوئی ان کے پاس جائے گا نہیں، کوئی ملے گا نہیں، آنے جانے پہ بھی پابندی تھی، بہت بہت پریشانی۔ 3 سال آپ اندازہ کریے، 3 سال، 1-2 مہینے کی بات نہیں، اتنا بائیکاٹ، اتنا بائیکاٹ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال، نبوت کے اعلان کے 10ویں سال، جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو حضور نے سوچا کہ لاؤ میں ذرا طائف کی طرف چلا جاؤں۔ طائف مکے کے قریب ہی ہے، طائف پہاڑیوں کا علاقہ ہے، وہاں باغ ہیں اچھے اچھے، قبیلہ ثقیف کے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں، شاید وہ لوگ سن لیں۔ جب طائف کے علاقے میں گئے تو کسی نے بات نہیں سنی، حضور فرما رہے ہیں کسی نے نہیں سنی بات۔ حضور نے فرمایا، دیکھا، سوچا کہ بھئی قبیلہ ثقیف کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سے بات کر کے دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ایک سردار سے بولے، اپنے دین کا پیغام پہنچایا، تو وہ کہنے لگا کہ تم ہی ملے تھے اللہ کو، بس کوئی اور نہیں ملا تھا۔ کیا بولتے؟ تم ہی ملے تھے اور کوئی نہیں ملا اللہ کو۔ ان کی نظر تو دولت پہ تھی نا، ان کی نظر دنیا کی شہرت پہ تھی۔ بھئی اللہ کو نبی بنانا تھا تو مکے کا کوئی بہت بڑا لاکھوں پتی انسان ہوتا، اس کو بناتا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، غریب تھے، فاقہ فرماتے تھے، تو اس نے طنز کیا اور کوئی نہیں ملا، آپ ہی ملے۔ کسی نے ہنس کے مذاق سے کہا، اچھا آپ ہی ہیں اللہ کے نبی؟ جیسے طنز، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ۔ 2 کی بات ہو گئی، تیسرے نے کہا کہ بھائی اگر تم سچے ہو تو بھائی میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، کیا پتہ میرے اوپر کوئی آفت آ جائے، اور اگر تم نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس نے کہا اگر تم جھوٹے ہو، بھائی میں تو جھوٹوں سے بات نہیں کرتا۔ دیکھیے نبی کا اعلان فرمانے کے 10 سال بعد، آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے نکلے، لوگوں سے اور لوگوں سے ملے، کوئی نہیں سنتا بات، ایسے ہی طنز کر رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں کتنی محنت برداشت کری، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب ہے، ساری کائنات پر ان کا اثر ہے، ساری کائنات پر ان کا حکم چلتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو انہوں نے پلٹا دیا،
انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، پتھر نے ان کے کنکریوں نے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا۔ کیا شان ہے ان کی! اور ان بدتمیزوں کی بات دیکھیے آپ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے اشارہ کر دیا، ارے نکالو ان کو یہاں سے، دیکھیے نکالو یہاں سے، اس کو نکالو، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کچھ غنڈوں کو، بدتمیز لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے حضور کے پتھر مارے، اور پتھر مار مار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو خونم خون کر دیا، اور آپ کے جسم سے جو خون نکلا آپ کی جوتیوں میں بھر گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ آزمائش دیکھیے، اللہ کا امتحان دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک، آپ اللہ کے حکم پر صبر کریے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، جب بھی تھے، آج بھی ہیں، تب بھی تھے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی تھے، لیکن صبر دیکھیے، برداشت دیکھیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں فرشتے کو لے کے آیا ہوں، یہ فرشتہ پہاڑوں کا ہے۔ اللہ نے فرشتے الگ الگ بنا رکھے، کوئی بادلوں کا ہے، کوئی کھیتی باڑی کا ہے، فرشتے الگ الگ ہیں۔ میں اس فرشتے کو لایا ہوں جس کے انڈر سارے پہاڑ ہیں۔ فرشتے نے حضور کو سلام کیا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اگر آپ چاہیں تو اس فرشتے کو حکم دے دیجئے، جن بدتمیزوں نے آپ سے غنڈہ گردی کر کے تکلیف پہنچائی ہے، یہ فرشتہ ذرا سی دیر میں دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، چکی کی طرح پس کے یہ لوگ چور چور ہو جائیں گے، منٹوں سیکنڈوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ کے محبوب ہے نا، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے سب باتیں سنی ہیں، طائف کے لوگوں نے جو آپ سے باتیں کری ہیں اللہ نے سب سنا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ دیکھیے کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حکم دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان لوگوں نے نہیں مانا، شاید آگے ان کی اولاد مان لے، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بد دعا نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ہے دین، جو ہم اور آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، ہم اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو کوئی محنت ہی نہیں کری، کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھائی، کوئی صبر ہی نہیں کیا۔ ہم لوگ تو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تک جو مذہب اسلام آیا ہے وہ کیسے آیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت فرمائی، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کئی صحابہ کرام کو بہت بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، حضرت عمار، کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان لے آئے تھے، ان کے والد بھی بوڑھے تھے، ان کی والدہ بھی بوڑھی تھی، پورا خاندان انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن مکے کے کچھ دشمنوں نے ان کو ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ حضرت عمار کے والد یاسر کا اسی تکلیفوں میں انتقال ہو گیا، اور حضرت عمار کی والدہ جو بہت ہی بوڑھی تھی، بہت بوڑھی تھی، ابو جہل نے ایسے تیر مارا جو ان کے پیٹ میں گھس گیا اور اس سے وہ شہید ہو گئی۔ مذہب اسلام کی پہلی شہید عورت۔ تو محنت
جفا کشی، آزمائش اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ تعالی نے صبر دیا، اور حضور نے جو ہمیں دین پہنچایا، جو قرآن شریف ہمیں عطا فرمایا، جو حدیث شریف ہمیں عطا فرمائی، اس پر عمل کرنا، اس کو یاد کرنا، اس سے سمجھنا، دین کو پڑھنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، انا، بے شک، انا کے معنی بے شک، اللہ فرما رہا ہے بے شک، انا نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے قرآن، ہم نے نازل کیا، اللہ فرماتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو قرآن آپ کے پاس ہے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے محبت کرنا، ہر مسلمان عورت، مرد، بچوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اور ایسے حدیث ہے جو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں، ان کو ہمیں، نماز ہے، تسبیح ہے، ہر وقت، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ تو آپ کہیں بھی ہوں، دکان پہ ہوں، کارخانے میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وضو سے ہوں، بے وضو ہوں، کیسے بھی ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کا اجر ملتا ہے ہمیں۔ ویسے تو اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں تو کم ہے نہیں، بے شمار ہیں اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس، لیکن پھر بھی اس کا اجر ملتا ہے ہمیں، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں دوزخ سے نجات ملے گی۔ جب آپ وضو کرتے ہیں نا، جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں، جب سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیجو، یہ دعا پڑھی جاتی ہے عربی میں۔ اور جب آپ بائیں ہاتھ دھوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اے اللہ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجو، میرے پیٹھ کے پیچھے سے نہ دیجو۔ جب آپ کلی کرتے ہیں تو کلی کرتے میں آپ دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، اللہم اعنی، میری مدد فرما، علی تلاوت القرآن، قرآن پڑھنے کی۔ دیکھیے ہر وضو میں، جب بھی وضو کرتے ہیں آپ، کلی کرتے ہیں، مسنون دعا ہے اے اللہ مجھے قرآن کریم پڑھنے میں میری مدد فرما، علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن پڑھوں، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، اور تیری اچھی عبادت کروں۔ جب آپ وضو کرتے، جب آپ ناک میں پانی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم ریحنی رائحۃ الجنت ولا تریحنی رائحۃ النار، اے اللہ مجھے تو جنت کی خوشبو سنگائیو، دوزخ کی بدبو مجھے نہ سنگائیو۔ ناک سے سونگتے ہیں نا آپ، تو ہر وقت اللہ سے ذکر کرنا، ہر وقت دعا کرنا۔ اب ہم لوگوں نے چھوڑ دی نا وہ چیزیں، ہم لوگوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، نوافل، 5 وقت کی نماز، پھر نفل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھتے تھے، رات بھر کھڑے رہتے تھے، پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب ذرا عبادت کم کریے، اپنا بھی خیال رکھیے۔